اگر کوئی چاہتا ہے کہ جہنم سے بچ جائے تو اسے اللہ کی رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اسے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے لوگو اپنے آپ جہنم سے بچا لو، چونکہ جہنم جو ہے بہت بری جگہ ہے، جہنم بہت ہی دردناک جگہ ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہوگی، جہنم میں انسان کیوں جائے گا، کون سے گناہ ہے جس کے باعث جہنم میں جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ کی بات نہیں مانتا، رسول کی بات نہیں مانتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، تو وہ جہنم میں جائے گا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جہنم میں نہ جانے کا ایک سبب یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ایسا جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں جانے کے بعد وہ جہنم سے باہر نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، جہنم سے باہر نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے جہنم سے باہر نہیں سکتا ہے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ہی کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے بعد اس حال میں آئے گا کہ وہ مجرم ہوگا، کوئی سوروار ہوگا، اس نے زناکاری کی ہوگی، بدکاری کی ہوگی، انہیں سود کھایا ہوگا، انہیں نماز کو ترک کیا ہوگا، انہیں شرک کیا ہوگا، کفر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا يموت فيها، وہ آدمی جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس میں نہ اسے نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی۔ جہنم میں جانے کے بعد نہ اسے موت آئے گی نہ اسے زندگی ملے گی، ایسی زندگی ہوگی جس میں تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی۔ انسان چاہے گا کہ میری موت آ جاتی، جہنم میں انسان جب جلے گا، تکلیف میں ہوگا، درد میں ہوگا، تو چاہے گا کہ میری موت آ جاتی، لیکن اس کی موت نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے لا يموت فيها، جہنم میں موت نہیں آئے گی۔ انسان تمنا ہوگی کاش میں مر جاتا، اس تکلیف سے اچھا ہے کہ مر جاتا، انسان چاہے گا، لیکن جہنم میں موت نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے ولا يحيى، اور اسے زندگی ملے گی، مطلب تکلیف بھی رہے گا، مصیبت بھی رہے گا، پریشانی میں ہی رہے گا۔ یہ ہے جہنم کی بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جہنم ایسی ایسی چیزیں ہیں، کہا ہے کہ جہنم سے بچنے کا اپائے کرو، جہنم سے بچو، اپنے آپ کو اور اپنے اولاد جہنم سے بچاؤ۔ اس کے تعلق سے بخاری کی حدیث بھی ہے، اور فرماتے ہیں وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، کہ تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے بات کرے گا، قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ سے بات کرے گا۔ یاد رکھو اللہ کے بیچ میں اور بندے کے بیچ کوئی ترجمان نہ ہوگا، کہا لیس بینہ وبینہ ترجمان، کچھ بیچ میں کوئی ترجمان نہ ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہوگا، بالکل مصابہ اللہ تعالیٰ سے بندہ بات کرے گا۔ بنا رہا ہے قیامت کے دن ہر ایک سے بات کرے گا، سب سے آمنے سامنے بات ہوگی۔ اگر نہیں فرماتے ہیں فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ، اور انسان اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اس کے اعمال ہوں گے، اس نے عمل کیا ہوگا دائیں طرف ہوں گے، جو بھی عمل کیا ہے، اچھے کیے ہیں برے کیے ہیں، جو بھی عمل کیا ہے وہ دائیں طرف پھیلا ہوگا۔ فَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، اور بائیں طرف دیکھے گا بائیں طرف ہی اس کے اعمال ہوں گے، جو برائیاں کی ہیں، جناکاری کی ہے، چوری چماری کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، وہ اعمال بائیں طرف ہوں گے۔ انسان اللہ نے فرما رہے ہیں کہ دائیں دیکھے گا وہاں بھی اس کو اعمال دکھائے پڑیں گے، بائیں دیکھے گا وہاں بھی اس کے اعمال ہوں گے۔ انسان اپنے اعمال کو دائیں بائیں دیکھے گا، اللہ نے فرماتے ہیں فَيَنْظُرُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، چاہے اپنے سامنے دیکھے گا، فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، کوئی آگ سامنے آگ کو دیکھے گا، سامنے آگ ہے، سامنے جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، جہنم سے ایک چیخ آ رہی ہے، پکار آ رہی ہے، جہنم جو ہے چلا رہی ہے، جہنم کے لیے ایک آواز ہے۔ انسان آگے دیکھے گا جہنم کو دیکھے گا، دائیں دیکھے گا اعمال کو دیکھے گا، بائیں اعمال کو دیکھے گا، جہاں میں دیکھے جہنم کھڑی ہے، جہنم کو وہاں لایا گیا ہے۔
ایک اور حدیث کے اندر اللہ نے فرماتے ہیں، حدیث بخاری شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ یوتا بے جہنم، قیامت جہنم کو لایا جائے گا اس حال میں اس کے 70,000 لگام ہوں گے، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، کھینچ کر سامنے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کو ہمارے سامنے پیش کرے گا اس حال میں تو 70,000 لگام ہوں گے، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے اور کھینچ کر لائیں گے۔ کس کے فرشتہ ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، ایک لگام پر 70,000 فرشتے اور 70,000 لگام، کتنے فرشتے ہوں گے، تمام فرشتے جہنم کو کھینچ کر ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ یہ سب جہاں یہ فرشتے اتنے طاقتور ہوتے ہیں، اگر ایک بار یہ چیخ مار دنیا کے اندر لوگ سب جو ہے اس کی آواز سے مر جائیں، اتنے زبردست فرشتے ہوتے ہیں، لیکن کتنے فرشتے ہوں گے جہنم کھینچ لائیں گے، لوگوں کے سامنے جہنم کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ دکھائے گا دیکھو یہ جہنم ہے تمہارے سامنے، یہ تمہاری دائیں تو تمہارا اعمال ہے، بائیں تو اعمال ہے، سامنے جہنم ہے، دیکھو تمہارے اعمال کیسے ہوتے ہیں۔ تمہارے اعمال کو تولا جائے گا، میدان میں پیش کیا جائے گا، تمہارے کون سے اعمال اچھے نکلتے ہیں یا نکلتے ہیں، اچھے یا برے، تمہارا اب فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ تمہارے سامنے جہنم ہے۔ اس لیے اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے فرماتے ہیں کہ فاتقوا النار بشق تمرۃ، کہ اے لوگوں جہنم سے بچو، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے ایک کھجور، آدھا کھجور کا ہی کیوں نہ ہو، آدھا کھجور کا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بس تمہیں جو میسر ہے آدھا کھجوری میں سے اس اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، جہنم سے اپنے آپ بچا لو، چاہے آدھا کھجور کے بدلے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو کسی کو اچھی بات کہہ دو، اچھی بات کہہ کر کے اپنے آپ جہنم بچاؤ۔ یہ جہنم بہت بری جگہ ہے، اللہ نے دیا ہے مال خرچ کرو، مال نہیں ہے تو کسی کو اچھی بات بتا دو، یہ بھی جو ہے صدقہ ہے، اس سے جہنم بچو۔ تو یہاں ہمیں بتایا گیا کہ ہم لوگ جہنم سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس طرح ایک اور حدیث کے اندر فرماتے ہیں قیامت کے دن یوتا بأنعم اہل دنیا من اہل النار، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دنیا کے سب سے اچھے انسان کو، دنیا کے سب سے زیادہ امیر انسان کو، سب سے زیادہ پیسے والے انسان کو، جس نے کبھی دنیا میں کوئی تکلیف نہ جھیلی ہے، ہمیشہ ایسی کیا ہے جو چاہا اسے میسر تھا، جو چاہا اسے مل گیا تھا، اچھے محل میں رہتا تھا، اچھا کھاتا تھا، اچھا پیتا تھا، ایسی میں رہتا تھا، ایسی گاڑی میں گھومتا تھا، حتیٰ کچھ آسائش کو میسر تھی، ایسے آدمی کو جس کا شمار اہل جہنم میں ہوگا، گرچہ آدمی بہت مالدار تھا لیکن جہنمیوں کا عمل اس نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو لائے گا، لانے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ جہنم ایک بار یوں ہی ڈالے گا اور نکالے گا، اب پوچھے گا کہ اے آدمی کا دنیا میں کبھی تو نے کوئی اچھائی دیکھی ہے، بھلائی دیکھی ہے، کوئی نعمت دیکھا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کلا لا واللہ یا ربی، اللہ تعالیٰ میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں دیکھی، اچھائی نہیں دیکھی ہے، کوئی انعام نہیں دیکھا ہے۔ مطلب ایک بار جہنم میں جانے کے بعد دنیا کی تمام نعمت بھول جائے گا وہ، یہ جہنم ہے۔ یہ جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک مرتبہ جہنم میں جانے اور نکلنے کے بعد وہ دنیا کی تمام نعمت بھول جائے گا، یہ جہنم ہے۔ یہ جہنم آج ہم دیکھتے ہیں جہنم یہ کیسی جگہ ہے۔ جہنم میں انسان ڈالا جائے گا تو وہاں اس کو ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ جو اچھے انسان جنت جائیں گے، جو لوگ برے ہیں، جو لوگ فحاش ہیں، غیبت کرنے والے ہیں، چغل خور ہیں، مال میں خیانت کرتے ہیں، جو لوگ شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور جہنم کا تو حال سن، جہنم کیا ہے؟ جہنم کے اندر، جہنم جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ مکان سیئ کا، یہ بہت ہی تنگ جگہ ہوگی۔ جہنم جس میں انسان جائے گا، جس کو انسان رکھا جائے گا، وہ تنگ جگہ ہوگی، اتنی تنگ جگہ ہوگی کہ انسان گم نہیں پائے گا۔ جہنم کے اندر انسان جائے گا، جس روم میں اسے رکھا جائے گا، سر اتنا تنگ ہوگا کہ انسان گم نہیں پائے گا۔ اس سر میں انسان رکھا جائے گا، اس کا یہ کمرہ ہوا، اس کا حجرہ ہوا، اس کا یہ سل ہوا۔ جہنم کے اندر جو لباس ملے گا، وہ لباس کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قطعت لہو،
اللہ فرماتا ہے فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، جنہوں نے کفر کیا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرتے ہیں، قرآن سے اعراض کرتے ہیں، قرآن سے منہ موڑتے ہیں، حدیث سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کو رب نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے عدولی کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فالذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کا پوشاک تیار کیا جائے گا، ان کے لیے آگ کا لباس بنایا جائے گا، ان کے لیے آگ کا لباس تیار کیا جائے گا۔ دنیا کے درزی سے یہ ممکن نہیں ہے، دنیا بہت درزی ہیں، بہت ٹیلر ہیں، لیکن اسے کہیے کہ آگ کا لباس بنائے، وہ نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس بات قادر ہے، وہاں فرشتے جو ہیں ان کے لیے جو جہنم میں جائیں گے ان کے لیے آگ کا لباس تیار کرے گا۔ کون آگ ہوگی؟ دنیا کی آگ ہوگی؟ دنیا کی آگ کو اس آگ کے مقابلے میں 69 گنے کم ہے، وہ آگ 70 گنے زیادہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قطعت لہم ثیاب من نار، کہ ان لوگوں کے لیے جو جہنم میں جائیں گے، جو لوگ بد اعمال ہوں گے، جن کا عمل صحیح نہیں ہوگا، جو برے اعمال کرنے والے ہوں گے، زناکار ہوں گے، بدکار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے عدولی کرنے والے ہوں گے، نبی کے فرمان کو جھٹلانے والے ہوں گے، نبی کے قول کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح دیں گے، اللہ کے قول کے مقابلے میں کسی اور کی بات مانیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قطعت لہم ثیاب من نار،